تو جو تعلق توڑتے ہیں ان سے تعلق جوڑنا ہی اصل میں صلہ رحمی کی تعریف اور ڈیفینیشن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندے کا کردار اور رول کیا ہونا چاہیے. خبردار ہمارے گھر آیا تو ہم تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اس طرح کے الفاظ بڑے ہی تکلیف والے الفاظ جو ہے نا وہ کسی کی بھی بات نہیں مانی جا سکتی دین کی نافرمانی کرتے ہوئے. مہینہ آ گیا رمضان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کی خصوصی نشریات رسالہ ٹی وی پہ احکام و مسائل رمضان المبارک کے ساتھ میں ہوں جعفر طیار. آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے صلہ رحمی اور رمضان کے حوالے سے. ناظرین، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، مشرقی معاشرے میں بالخصوص، یہ صلہ رحمی جو ہے نہ اس کا معاملہ صرف مشرقی اقدار اور روایات سے ہے بلکہ ہمارے دین کے ساتھ بھی بہت بڑا گہرا ہے. اس کی کیا اہمیت ہے، صلہ رحمی کہتے ہیں کسے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، کس قدر یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب وہ بندے کے فیس بک پہ، سوشل میڈیا تو 5-5 10-10 ہزار جو ہے نا جی اس کو 5-5 ہزار فرینڈز ہیں اور لاکھوں میں اس کے جو ہے فالورز ہیں، لیکن گھر میں سگے بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت نہیں ہے، اس کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے. تو بہت ساری جہاں پہ قربتیں ہونی چاہیے وہاں پہ دوریاں ہیں. تو اور ایسی ساری چیزیں اسلام ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے اور بالخصوص رمضان کے ساتھ صلہ رحمی کا کیا تعلق ہے، یہ اور ان جیسے بہت سارے سوالات جن کے جوابات جاننے کے لیے میں ملتمس ہوں فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی حافظ اللہ سے. سر، صلہ رحمی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ صلہ رحمی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے یا دینی اعتبار سے کس قدر اہم ہے، اور یہ صلہ رحمی کا صحیح معنوں میں مفہوم کیا ہے. لفظ چونکہ عرف عام میں اتنا استعمال نہیں ہوتا صلہ رحمی کا، تاکہ عوام الناس میں یہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں عوام الناس کو بھی پتہ چل جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ارحام کا خیال رکھو. جی، ارحام سے مراد ارحام رحم کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے صلہ رحمی، یعنی رحم کا لغوی معنی ہوتا ہے رحم مادر. ٹھیک ہے. یعنی ماں کا جو رحم ہوتا ہے، یعنی بچہ دانی جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو رحم کہتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے. تو اسی نسبت سے آپ کے بننے والے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ماں کی طرف سے خاص طور پہ ان کو ارحام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں بھی یہ دستور تھا کہ وہ کسی کو سوال کرتے تھے یا قسمیہ انداز کو اختیار کرتے تھے تو وہ اس کے لیے وہ کہا کرتے تھے اسأل اللہ والرحمہ، میں تجھ سے اللہ کا نام لے کر سوال کرتا ہوں اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بہت اہمیت تھی اس کی. اسی بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذی تساءلون بہ والارحام. اور تم ایک دوسرے سے جن چیزوں کا نام لے کر سوال کرتے ہو اور ارحام کے بارے کا بھی واسطہ اور سوال کر کے تم یہ اس کو اہمیت دیتے ہو، تو اس کا خیال رکھا کرو. تو صلہ رحمی کا ہمارے اردو زبان میں عام مفہوم کیا ہے کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا. اصطلاحی معنوں میں صلہ رحمی سے مراد رشتہ داریوں کو اپنے تعلقات کو جوڑ کے رکھیں، ان کو ساتھ تعلقات کو استوار کرنا، اچھے تعلقات قائم کرنا. قائم ہی نہیں کرنا بلکہ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا اور کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کو بہت بڑی عبادت سمجھ کر کوشش کرنا، بہت بڑا فریضہ سمجھ کر کوشش کرنا کہ کہیں اس میں آپ سے کوتاہی نہ ہو جائے. پھر اس کے معاشرتی طور پر بڑے اثرات ہیں. جی. وہ معاشرہ، وہ خاندان امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے جہاں پر صلہ رحمی جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. گویا کہ لوگ آپ اپنے رشتہ داروں کے دکھ اور سکھ کے ساتھی بن گئے ہیں. ان کی تکلیف میں، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں آپ ان کے ساتھ مکمل طور پہ شریک ہیں اور ان کا آپ خیال رکھتے ہیں. دکھ سکھ میں شریک ہیں، دکھ میں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوشیوں میں شریک ہیں، اپنا ہونے کا احساس دیتے ہیں. ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے آپ ان کے کام آتے ہیں، مالی طور پر سے فائدہ دیتے ہیں. ویسے ان کے ساتھ ان کا تعاون کر کے، ان کے ساتھ ان کی مدد کر کے آپ ان کو
تقویت دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے اوپر جو حق ہوتا ہے اس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دینی اعتبار سے یہ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ بس اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی چیز، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص ایسی چیز کہ آپ نہیں اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے، اور کتنی اللہ کو محبوب ہے، اور اس کی ہمارے معاشرے میں تو ضرورت ہے ہی صحیح، دینی لحاظ سے اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ ٹھیک ہے، فرمایا جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے اور یوم آخرت پہ اس کا عقیدہ ہے، مضبوط ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی ایمان گویا کہ مشروط بھی ہے، ایمان کا جز ہے صلہ رحمی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ صلہ رحمی نہیں کرتے یا سستی کرتے تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور آپ کے ایمان کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، نقص واقع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا لوگوں صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے وہ اسے اس بات کی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ این یمد لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر لمبی ہو، اور اس کے این وسع فی رزقہ، اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے، فراخی ہو اس کے رزق کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دے۔ فرمایا اور یدفع عنہ میتۃ السوء، اور اس کی بری موت جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ رکھ دے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیتق اللہ، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ولیصل الرحم، سبحان اللہ، اور اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی، دیکھیں آپ اس کے انسان کی ذاتی زندگی میں کتنے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے وہ بڑا صحت مند رہتا ہے، اس کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، جب آپ کی اس کو مزاج بھی بہت اچھا رہتا ہے، دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے کہ بہت صحت مند آدمی تھا، اس کے بارے میں جب اس کے پورے معمولات زندگی کو انہوں نے غور سے اسٹڈی کیا تو جو سب سے نمایاں چیز تھی اس کی زندگی کے اندر وہ یہ تھی کہ یہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو باقاعدہ طور پر بڑے اہتمام سے دور دراز کے علاقوں میں جا کر ملتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، خوش گپیاں لگاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی صحت اتنی اچھی ہوگی۔ جب آپ کی صحت اچھی ہوگی آپ کو سکون ہوگا اور آپ کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ اور عام طور پر بندہ رشتہ داروں کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ میں جاؤں گا کچھ لے کر جاؤں گا، کچھ مالی اخراجات ہوں گے، کچھ دینا پڑے گا، کچھ پھل وغیرہ فروٹس وغیرہ لے کر جاؤں گا، یا کوئی کپڑے وغیرہ دینے پڑیں گے، بچوں کو پیسے دینے پڑیں گے، تو مجھے کہیں مالی نقصان نہ ہو جائے، یہ خدشہ ہوتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بندہ ناگہانی اور اچانک آفات سے بھی بہت گھبراتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی آفات سے اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے اور بری موت سے، برے حادثات سے محفوظ کر دیتا ہے، اور درازی عمر کا باعث بھی ہے۔ تو انسان یہی چیزیں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرامن ہو، پرسکون ہو اور بیماریوں سے محفوظ ہو۔ یہ ساری چیزیں پنہا ہے صلہ رحمی کے اندر۔ ٹھیک ہے، صلہ رحمی کی یقیناً بہت بڑی اہمیت جو آپ نے بیان فرمائی، دینی اعتبار سے بھی، ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے اور ہر لحاظ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تعلیمات بہت زیادہ۔ لیکن صلہ رحمیوں کو قائم کرنا، اس قدر رشتہ داروں کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا کس قدر مشکل ہے کہ رشتہ دار، میں سمجھتا ہوں بلکہ ایک ہمارے جانے والے دوستوں نے کہا جی کہ رشتہ داروں کو سب کو ملا کے خوش رکھنا ایسے ہی ہے کہ آپ زندہ مینڈکوں کو آپ ترازو میں ڈال کر ان کو تولیں، ایک کو آپ رکھیں گے وہ خدا کے اچھل کے دور چل جائے گا، باہر نکل جائے گا، اس کو پکڑیں گے دوسرا نکل جائے گا باہر، تو یہ اس قدر مشکل ہے رشتہ داروں کو جوڑنا باہر، اس قدر مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے ان کے اندر۔ ہر معاشرے کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں
جہاں انسانی معاشرے آباد ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں کے ہاں مسائل اور مشکلات ہوتی ہیں، آپس میں ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں رہتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندے کا کردار اور رول کیا ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یا اسلامی اخلاق سے آراستہ شخص کو اس کے اندر کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاس بھی ایسے لوگ آتے تھے، اپنی مشکلات کا اظہار کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق ہم رشتہ داروں کو ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ ان لی قرابۃ، میرے بھی رشتہ دار ہیں، اصلہم وہم یقطعوننی، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ اپنی رشتہ داری توڑنے ہمیشہ توڑ دیتے ہیں، یا وہ ہمیشہ میری اس کوشش کو ناکام کر دیتے ہیں۔ تو یہ المیہ آج بھی ہے، یہ المیہ آج بھی ہے شاید، آج بھی ہے، خاص طور کچھ لوگ ایسے کرنا چاہتے ہیں صلہ رحمی، لیکن اگلا بندہ راضی نہیں ہے، کہتے نہیں۔ اور صحابی نے عرض کیا انا احسن علیہم وہم یسیئوننی، میں ان پہ احسان کرتا ہوں اور آگے سے میرے ساتھ وہ بڑا ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بد زبانی کا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انا احلم علیہم، میں تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، اور وہ آگے سے غصے ہوتے ہیں، خبردار ہمارے گھر آیا تو ہم تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس طرح کے الفاظ، بڑے ہی تکلیف والے الفاظ جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں، وہ میرے لیے کیا یجہلون علیہ، بلکہ میرے اوپر بڑی بڑی برے الفاظ کستے ہیں، آوازیں کستے ہیں، تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے آپ خاموش ہوئے، فرمانے لگے کہ تیرا یہ جو عمل ہے، گویا کہ تو صفہم الملہ، تو یہ نیک کام کر کے ان کے چہرے کے اوپر خاک راکھ ڈال رہا ہے، یعنی تو تم نیک اچھائی کام کر رہے ہو، لیکن وہ آپ فرمایا لا یزال معک، جب تک آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق اس طرح کا رہتا ہے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، وہ تیرے لیے توفیق کی دعا مانگتا رہتا ہے، اور وہ تیرے لیے تیرا مددگار ہوتا ہے، وہ صحیح تجھے ثابت قدم رکھتا ہے، تجھے اس نیک کام کے اوپر وہ تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اور تجھے اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے جو بندہ اس طرح کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، خاص طور پر صلہ رحمی کے اندر۔ ٹھیک ہے، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، انسان اپنا معاملہ تو کرتا رہے۔ اچھا شیخ صاحب، صلہ رحمی جو ہے ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے یہ واضح فرما دیا کہ ایک شخص نہیں کرنا چاہتا، اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار وہ میں اگر نہیں کرتا صلہ رحمی، وہ اپنی جگہ خوش ہیں اور میں اپنی جگہ پہ خوش ہوں، ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی اختلاف کے باعث کوئی ناراضگی دل میں لیے پھر رہا ہے انسان، وہ ناراضگیاں وہ بھی اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں، لیکن آپس میں کوئی اختلاف یعنی ملنا جلنا نہیں ہے، میل ملاقات نہیں ہے، خوشی غم میں بھی نہیں آتے جاتے، لیکن کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں ہے، ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا یہ چیز ٹھیک ہے یا اس کو ختم کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں یہ کسی طرح بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اس کا بھی علاج بتایا ہے، اس کے لیے بھی اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ جیسے سرد مہری ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے نا جی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی بالکل، ایک بندہ کوشش کرتا ہے پوری کہ وہ صلہ رحمی کرنے کی، وہ آگے سے قطع تعلقی کرتے ہیں، وہ تعلق توڑ دیتے ہیں، جی جی، تو جو تعلق توڑتے ہیں ان سے تعلق جوڑنا ہی اصل میں صلہ رحمی کی تعریف اور ڈیفینیشن ہے۔ ایک تو ہوگا نا یہ میرا سوال یہ ہے کہ کسی باعث دو رشتہ داروں میں، دو بھائیوں میں، دو کزنوں میں یا قریبی رشتہ داروں میں کسی بات پہ اختلاف ہے، کسی رشتے کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے وہ آپس میں لڑے ہیں یا کوئی معاملہ ایسا ہے، تو وہ جناب ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، ویسے لڑائی جھگڑا ان کے درمیان میں نہیں ہے اب، لیکن ناراضگیاں دلوں میں پنہا ہے، وہ اپنے طور پہ ناراض ہے، یہ بندہ اپنے تئیں ناراض ہے، میل ملاقات نہیں ہے، اور اس ناراضگی کے باعث وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ بھائی وہ تم جہاں بھی رہو بس خوش رہو، بس ہمارے لیے تم گئے تمہارے لیے ہم گئے، تو مطلب یہ بھی تو قطع رحمی ہو جائے گی نا۔ دیکھیں الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، من باب النصیحت، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ جو کیفیت اب تمہارے اور تمہارے رشتہ دار کے درمیان پیدا ہو چکی ہے، تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان پیدا ہو چکی ہے، اس کو آپ نارملائز کریں۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، آپ کثرت سے ان کو ملتے رہیں، ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں، صحیح، اور ان کے لیے اچھے کلمات کہتے رہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں،
ٹھیک ہے، اور ان کا کہیں بھی برے الفاظ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں میں تذکرہ نہ کریں. جب یہ ساری چیزیں یہ باتیں ان کو پہنچیں گی تو لا محالہ ان کا دل نرم ہو جائے گا, تو یہ برف جو ہے نا یہ پگھل جائے گی اور تعلقات آپ کے بہت اچھے تعلقات نہ بھی قائم ہو سکیں لیکن معمول کے تعلقات جو ہیں وہ قائم ہو جائیں گے. تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے, یہ بھی بڑی ایک مطلوب چیز ہے. شیخ صاحب, کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ انسان صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے کچھ کام ایسے ہیں جو وہ علانیہ طور پہ برے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بندہ جوئے کا کاروبار کرتا ہے, کچھ رشتہ دار ہے جواری ہے, کسی کے جو نا کوئی شراب کی بھٹی ہے, شراب بیچتا ہے, یا کوئی ایسا کام کرتا ہے, ڈانس کلب ہے کسی کا, کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ بھی وہ صلہ رحمی کرے گا. دیکھیں دین کی بنیاد جو ہے نا وہ خیر خواہی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, دین اسلام کا ایک نمایاں اصول ہے دین النصیحہ. الدین النصیحہ. جب ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں دین جو ہے یہ سراسر خیر خواہی ہے, اس کا مطلب ہے اس میں ہر ایک کے لیے گناہ گار چھوٹا ہو بڑا ہو, عالم ہو جاہل ہو, گناہ گار ہو, سب کے لیے دین خیر خواہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں, ایسے رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے کہ اس کی طرف آپ زیادہ توجہ کریں. اس لیے بلکہ استغفار بڑھ گیا ہوگا, گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, انہیں زیادہ ضرورت ہے انہیں نکالا جائے وہاں. اس کے لیے کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کا جو کام کر رہے ہیں نا شرعی طور پر اس کی جو قباحت ہے ان کے اوپر ظاہر کریں. ٹھیک ہے, یعنی منکر ہے, یہ اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ وہ ينکر علی ذالک, وہ اس کو منکر کا واضح طور پر وضاحت کرے یہ برا ہے اور اللہ کو یہ ناپسند ہے, اس کی دنیا اور آخرت میں یہ سزا ہے. اس بندے کو ڈرایا جائے, اللہ کا خوف دلایا جائے, اور اس کے بعد اس کو نصیحت کی جائے. صحیح ہے, اگر تم چھوڑ دو گے, اس کے متبادل اور بہت سے کاروبار ہیں. اس کے علاوہ پھر ہو سکتا ہے آپ اگر اس کو نصیحت کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں وہ بندہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پہ لے آئے, اللہ اس کو ہدایت دے دے. اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. بالکل یاد کرنی چاہیے. اور اگر وہ آپ پوری کوشش کرتے ہیں, کوشش کے باوجود وہ باز نہیں آتے, تو پھر اگر آپ اور ان کے درمیان دوری ہو جاتی ہے, یعنی قطع تعلقی ہو جاتی ہے, تو کم از کم آپ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہیں, اپنے حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کی, لیکن کوشش کرنا فرض ہے پوری, یعنی اتمام حجت قائم کرنا, تاکہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے حضور کہہ سکیں یا اللہ میں نے پوری کوشش کی تھی, میں نے خود کوشش کی, میں نے اپنی بھرپور کردار ادا کیا, میں اپنے رشتہ داروں کو اس کے پاس لے گیا, میں علماء کرام کو اس کے پاس لے گیا, میں نے اس کو متبادل بندوبست کر کے دکھایا, یہ باز نہ آیا, تو پھر میں مجبور تھا کہ کہیں میرے اوپر اس کے منفی اثرات نہ ہو جائے, تو پھر میں اس کو اس سے قطع تعلق کرنے پر مجبور تھا. تو یہ بھی مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے گنجائش نکلی ہے. یہ نافرمانی پھر بھی ہو رہی ہے اللہ کی, لیکن ایسی نافرمانی اس کے اوپر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. کم از کم اس نے اپنا کردار ادا کر دیا. شیخ صاحب, ایک آخری سوال اس پروگرام کا, والدین یا بہن بھائی یا کچھ ایسے قریبی رشتہ دار غیر مسلم ہیں, مشرک ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا خاندان یا وہ جو گھرانہ ہے وہ غیر مسلم ہے, تو اس میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو جس کو اللہ نے توفیق دیا وہ مسلمان ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ اس کے گھر والے والدین اور سارے لوگ وہ ابھی تک غیر مسلم ہیں, کافر ہیں یا مشرک ہیں, ان کے ساتھ رشتہ داری کے لحاظ سے ان کا استحقاق رہ جاتا ہے صلہ رحمی کی, یہاں پہ کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں, رشتہ داروں سے غیر مسلم رشتہ داروں سے تعلق رکھنا اس نیت کے ساتھ کہ ان کو نصیحت کرنے کے لیے, دین کی دعوت دینے کے لیے, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن والدین کا معاملہ عام رشتہ داروں سے مختلف ہے. یہ بندے کے بہت کلوز قریب ترین رشتہ ہے چونکہ, تو والدین کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, حسن سلوک سے پیش آنا یہ فرض ہے. فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غیر مسلم تھی, یہ مسلمان ہو گئے, اس نے بائیکاٹ کر دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا, تو گویا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرتی تھی کہ تو آپ واپس پلٹا, دین اسلام کو چھوڑ دے. تو اللہ کے رسول یہ بہت پریشان ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے, میں پریشان ہوں. تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے, اسے بھی ہدایت آ جائے. اللہ سے. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ آپ اس کی خدمت کرتے رہیں,
وہ والدہ کا حق ہے، اس کی خدمت کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ فرض ہے۔ میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی۔ بہرحال اللہ کے رسول نے اس کو یہی حکم دیا تھا کہ کافر والدین بھی غیر مسلم والدین کے ساتھ بھی شرعی امور میں آپ ان کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں، شرعی امور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، صحیح، رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی بات نہیں مانی جا سکتی دین کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر دین کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں بے شک وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، صحیح ہے، آپ ان کی بات کو نہیں مانیں انکار گے۔ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صلہ رحمی کا معاملہ ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اس کو زبان دی، تو اللہ سے یہ ہم کلام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو دنیا میں جا، صلہ رحمی لوگ تیرے اوپر عمل کریں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ اس نے عرش عظیم کو پکڑ لیا، معلق ہو گئے، معلق ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یا اللہ لوگ تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، تو میں بہت پریشان ہوں کہ کیسے میں زمین پہ چلے جاؤں، لوگوں کے پاس چلے جاؤں، لوگ میرے سے اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو تجھے تیرے ساتھ تعلق جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تیرے ساتھ تعلق توڑے گا میں اس کے ساتھ وہ میری رحمت سے کٹ جائے گا، توڑوں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا تعلق توڑنے کا معنی کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جائے گا، اور جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا، وہ جڑ جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ گو موجودہ حالات میں لوگ صلہ رحمی کے معاملے میں بہت زیادہ سستی ہے، بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے صلہ رحمی کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ یہ رشتہ داریاں جو ہیں آج جو ماند پڑ چکے ہیں، باہمی تعلقات یہ نئے سرے سے استوار ہوں، پھر وہ خاندان، وہ گھرانے امن کا، سکون کا گہوارہ بن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو صلہ رحمی کے اوپر قائل کریں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صلہ رحمی کے حوالے سے آپ نے شیخ صاحب کی گفتگو کو ملاحظہ فرمایا، بہت خوبصورت ٹاپک تھا۔ پیارے پیارے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، اپنے اندر بہت خوبصورت احساسات لیے ہوتے ہیں، اپنائیت کا لمس ملتا ہے جب جو بہن بھائی، اس طرح پھوپھیاں، خالائیں، کزنز، ماموں، چچا، تائے اور ایسے سارے رشتہ دار، بالخصوص والدین اور سارے معاملات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جی وہ لڑ پڑنا، ناراض ہو جانا اور ایسی ساری چیزیں کرنا، اور یہ مت سوچنا کہ بھائی یہ جو آخر میں شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ عرش الہی کے ساتھ معلق ہے، یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ جو رشتہ ہے ارحام کا سلسلہ، تو چھوٹی سی بات پہ لڑ کے اپنے تعلق کو خراب کرتے وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو کس قدر کاٹ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا مقامی فکر ہے، ہم اس پہ سوچنا چاہیے۔ رمضان جہاں ہم سے نیکیوں کا تقاضا کرتا ہے، وہاں یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ نیکیاں بھی کریں، آپ افطاریاں کروائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بہترین ایک صورت ہے کہ آپ افطاریاں کروائیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے پاس افطاریاں کریں اور رشتہ داریوں کو جوڑیں، تاکہ عبادت جہاں پہ آپ خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ کر سکیں، وہاں پہ آپ کی یہ معاملات، یہ رشتہ داریاں بھی خوبصورت طریقے کے ساتھ، آسان انداز کے ساتھ یہ چل سکیں۔ دیجیے اپنے میزبان جعفر طیار کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔